2 محرم الحرام 61 ہجری کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قافلے کو ایک جگہ پر روکا اور جگہ کا نام دریافت کیا تو لوگوں نے بتایا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہی جگہ ہماری مقتل گاہ ہے، چنانچہ وہیں پہ خیمے نصب کر دیے گئے، لیکن ابن زیاد کے حکم پر خیمے وہاں سے ہٹا دیے گئے اور دریائے فرات سے 3 میل کی دوری پر نصب کر دیے گئے، جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ کربلا میں عمرو بن سعد 4000 فوجیوں کے ساتھ آپ کے محاصرے پر معمور تھا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں میں شیرخوار بچوں، بیمار زین العابدین اور خواتین سمیت 72 نفوس قدسیہ ذکر الہی میں مشغول تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن سعد کے سامنے 3 شرائط رکھی۔ نمبر 1، مجھے واپس مکہ یا مدینہ جانے دیا جائے۔ نمبر 2، کسی سرحدی مقام کی جانب نکل جانے دیا جائے۔ نمبر 3، یا یزید کے پاس دمشق جانے دیا جائے تاکہ میں اپنے معاملات طے کر سکوں۔ عمرو بن سعد نے یہ شرائط ابن زیاد کو لکھ بھیجی، لیکن اس نے یہ تینوں شرائط قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے حکم جاری کیا کہ حسین ابن علی کو فوراً گرفتار کر لو یا پھر ان کے ساتھ جنگ کر کے ان کا سر کاٹ کر بھیج دو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک سفاک شخص شمر ذی جوشن کو نیا سالار بنا کر بھیج دیا۔ وہ 7ویں محرم کی اداس اور غمگین صبح تھی کہ جب شقی القلب عبید اللہ بن زیاد کے حکم سے ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے اور ان کے خاندان کا پانی بند کر دیا گیا۔ عمرو بن الحجاج کی قیادت میں 500 یزیدی فوجی دریائے فرات کا محاصرہ کر لیتے ہیں۔ کربلا کے تپتے صحرا، غصے میں آگ برساتا سورج اور خیموں میں بھوک و پیاس سے بلبلاتے ہوئے بچوں کی آوازیں زمین کا سینہ شک کر دینے کے در پہ ہیں۔ ایسے میں عباس علمبردار سے بچوں کی تشنہ لبی دیکھی نہیں جاتی۔ فرتے جذبات میں مشکیزہ اٹھا کر پانی لینے نکل پڑتے ہیں۔ فرات پر متعین فوجی جب ایک شاہ سوار کو دھوپ کی تیز روشنی میں چمکتی ہوئی برہنہ تلوار لیے اپنی طرف سرپٹ آتا ہوا دیکھتے ہیں تو خوف کے مارے بھاگ اٹھتے ہیں۔ دریائے فرات کا ٹھنڈا پانی سامنے بہہ رہا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی پیاسے ہیں، لیکن صرف مشکیزہ بھرتے ہیں کہ پہلے معصوم بچوں کو پانی پلا دیں۔ ابھی مشکیزہ لے کر خیمے پر پہنچتے ہیں کہ تیروں کی بوچھاڑ مشکیزے اور سینے دونوں کو گھائل کر دیتی ہے۔ پانی معصوموں کے حلق کو تر کیے بغیر ہی بہہ جاتا ہے اور عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کا مرتبہ پا کر جنت کو سدھارتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب یقین تھا کہ شہادت کا وقت بہت ہی قریب آ چکا ہے، چنانچہ آپ نے اپنے رفقا سے فرمایا، اے میرے جان نثار رفقا، یزید کی فوج صرف میرے خون کی پیاسی ہے، تم یہاں سے جس سمت مناسب سمجھو اس سمت نکل جاؤ، مگر آفرین ہے حسین کے ان پیاروں پر کہ اس وقت ہر شخص نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جام شہادت نوش کرنے کا عزم کیا۔ شب عاشور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہلکی سی اونگ آ جاتی ہے، بیدار ہوتے ہیں تو حسین چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح منور ہے۔ ہلکی سی مسکراہٹ نے فضا میں پھول بکھیر دیے ہیں۔ رفقا سے فرماتے ہیں کہ خواب میں نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے۔ فرمایا کہ حسین، ہم سے ملنے کی تیاری کر لو۔ راہ حق کے متوالوں کی پوری رات عبادت میں گزری۔ صبح ہوتے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدی فوج کے سامنے ایک پرجوش اور ولولہ انگیز تقریر کی۔ اے لوگو، تم جانتے ہو کہ میں رسول اللہ کا نواسہ، حیدر کرار کا نور نظر اور خاتون جنت کا لخت جگر ہوں۔
تم واقف ہو کہ رسول اللہ نے ہم دونوں بھائیوں کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بتایا ہے۔ تم سب نے مجھے خط لکھ کر بلایا اور اب تم اپنے وعدوں سے پھر چکے ہو۔ میں اب بھی تم سے کہتا ہوں کہ مجھ سے جنگ نہ کرو، مجھے میرے رفقا سمیت مکہ یا مدینہ واپس جانے دو۔ اس تقریر سے متاثر ہو کر حر بن یزید نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور حضرت امام حسین کے ساتھ جا کھڑا ہوا۔ شمر نے جب یہ منظر دیکھا تو اسے فکر ہوئی کہ کہیں فوج میں بغاوت نہ ہو جائے۔ اس نے عمرو بن سعد سے کہا کہ اب دیر نہ کرو۔ عمرو نے پہلا تیر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب پھینک کر سانحہ کرب و بلا کا آغاز کیا۔ لشکر حسینی سے سب سے پہلے آپ کے ساتھیوں بریر ہمدانی، عابس شاکری، نافع بن ہلال، حبیب بن مظاہر اور دیگر نے میدان جنگ میں داد شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ اب اقربا کی باری ہے۔ اون، محمد، جعفر و قاسم، علی و عبداللہ، غرض ایک ایک کر کے سب آتے رہے اور جنت کو سدھارتے رہے۔ آخر میں لخت جگر علی اکبر ہاتھ میں تلوار پکڑے آگے بڑھے اور دلیری سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ خیموں سے رونے کی آوازیں بلند ہوئی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر فرمایا کہ تمہارے رونے کی آوازوں سے یزیدی فوجی خوش ہوتے ہیں۔ سامنے ہی 6 ماہ کے علی اصغر لیٹے ہوئے تھے، گود میں اٹھایا اور باہر لا کر فرمایا، دیکھو یہ معصوم 3 دن سے پیاسا ہے۔ ابھی الفاظ پورے بھی نہ ہوئے تھے کہ سامنے سے ایک تیر آیا اور شیرخوار شہزادے نے باپ کے ہاتھوں میں دم توڑ دیا۔ اب حضرت حسین تنہا رہ گئے تھے۔ یزیدی فوج نے چاروں جانب سے گھیر لیا ہوا تھا۔ امام عالی مقام نے آسمان کی جانب دیکھا، شمشیر حیدری کو دائیں ہاتھ میں پکڑا اور نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے دشمن پہ ٹوٹ پڑے۔ شمشیر حسینی خوف زدہ فوجیوں کے سر قلم کرتے ہوئے میدان جنگ میں چاروں جانب چل رہی تھی کہ کہیں دور سے اذان کی آواز آئی۔ حضرت امام حسین نے ہاتھ روک لیا اور بآواز بلند نماز پڑھنے کی مہلت مانگی۔ اور یہی وہ لمحہ تھا کہ جب شمر کے جوش دلانے پر مالک کندی نے دوش نبوی کے شاہ سوار پر ایسا کاری وار کیا کہ تلوار کلہ مبارک کو چیرتی ہوئی کاسہ سر تک جا پہنچی۔ خون کا فوارہ پھوٹ پڑا اور سارا بدن خون کے چھینٹوں سے لالۂ احمر ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر مبارک پر دوسرا امامہ باندھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، ہزاروں کے حصار میں اکیلے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر پر زخموں کے نشان بڑھتے جا رہے تھے۔ زخموں کی شدت نے آپ کو نڈھال کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود کسی میں ہمت نہ تھی کہ شجاعت و بہادری کے اس کوہ گراں کو کوئی شہید کر سکے۔ آخر شمر ملعون نے دھاڑ کر کہا، آگے بڑھو اور شہید کر دو۔ یہ سنتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کی بوچھاڑ ہو گئی۔ ایک تیر آپ کی گردن میں آ کر پیوست ہو گیا، جسے آپ نے اپنے ہاتھوں سے کھینچ کر نکالا۔ زرہ بن شریک نے زخموں سے چور فاطمہ کے لال پر وار کیا، جس سے آپ کا بایاں بازو کٹ کر دور جا گرا۔ عین اسی حالت میں سنان بن انس نے امام عالی مقام کو نیزہ مارا، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گر گئے۔ خولی بن یزید سر قلم کرنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن ہاتھ کانپ گئے اور پیچھے ہٹ گیا۔ سنگ دل اور شقی القلب سنان بن انس نے سر مبارک کو جسم اطہر سے علیحدہ کر دیا۔ ابن زیاد کے حکم سے ان وحشی فوجیوں نے جسم اطہر کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا۔ آپ کے جسم اطہر پر 33 زخم نیزوں کے اور 43 تلواروں کے تھے، اور آپ کے پیرہن شریف پر 121 سوراخ تیروں کے تھے۔ یہ تمام زخم جسم مبارک کے اگلے حصے پر تھے، پشت مبارک پر کوئی بھی زخم نہ تھا۔ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔